شیخ، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر ڈارون کے نظریے کی حقیقت بیان کی تھی۔ تو جو ملحدین ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تو تسلیم نہیں کرتے، لیکن اگر ان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام دکھایا جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے جلا بخشی ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ اس کا مالک ہے، تو اس کے مد مقابل وہ صرف اتنی بات کر دیتے ہیں یہ تو نیچر ہے، یہ تو قدرت ہے، یہ تو فطرت ہے۔ تو اس قدرت سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اصل میں یہ جو ملحدین یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، نیچر، فطرت، طبیعت، قدرت، اس طرح کے اصل میں یہ ملحدین کے ہاں یہ اصطلاح پہلے استعمال ہوئی ہے، لیکن اور الفاظ میں۔ قدیم جو فلاسفہ ہیں جیسا کہ ارسطو ہے، افلاطون ہے، انہوں نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے اور وہ مادے کا لفظ استعمال کرتے آئے ہیں۔ صحیح۔ اور انہوں نے اسی مادہ کو جو ہے انہوں نے فطرت کا نام دے دیا، نیچر کا نام دے دیا، طبیعت کا نام دے دیا۔ اور اصل میں ان کا نظریہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مادہ ہے جس سے دیگر اجزاء جو ہے وہ خارج ہوئے ہیں، دنیا کی دیگر جو چیزیں ہیں اس سے خارج ہوئی ہیں اور وہ وجود میں آئی ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ ایسا مادہ کہ جس سے دنیا میں یہ ساری جو ہیں وجود میں آنے والی چیزیں یہ اس سے خارج ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اور حقیقت میں جو اس کی وہ صفات ذکر کرتے ہیں، وہ فلاسفہ نے اس کو علت بھی کہا ہے۔ اور یہ اصل میں ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرنے سے بچنے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ صحیح۔ اگر آپ ان کی مادہ، نیچر، قدرت، اس کی جو تعریفات کرتے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ساری کی ساری ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے وہ لاگو ہوتی ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مادے کے اندر اختیار ہے، یہی جو ہے وہ آگے انسان کے اندر جو تغیرات ہیں، تبدیلیاں ہیں نظام کائنات کے اندر، یہ اسی سے ہی منتقل ہوتی ہیں اور ساری چیزیں وہ اس طرح کی استعمال کرتے ہیں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرنے سے بچنے کے لیے وہ لفظ یہ نیچر اور یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً فلاسفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو علت کا نام دیتے ہیں، اور فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ فرشتے کوئی نہیں، عقل الفعال ہے، یہ ایک ذہین عقل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو علت کا نام دیتے ہیں، علت الفاعلہ، علت الکبریٰ، اس طرح کے نام، واجب الوجود، مطلب کہ مختلف قسم کی اصطلاحات وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ان فلاسفہ سے ہی اصل میں یہ ملحدین نے اصطلاح لی ہے، اور اصل میں اسی پر ہی ڈارون کا نظریہ قائم ہے، اسی پر ہی ڈارون کا نظریہ قائم ہے، اور وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ ایک مادے سے چیزیں جو ہے وہ نکلیں اور وجود میں آئی، اور اس کے بعد ماحول کے مطابق جو ہے وہ اپنی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا۔ تو یہ مادہ اور یہ قدرت اور نیچر اصل میں وہ کہتے ہیں جس سے زندگی کا آغاز ہوا یا جس سے چیزیں نکلتی ہیں، یہ اس سے مراد ہے۔ لیکن یہاں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس مادے سے چیزیں نکلیں، لیکن اس مادے کے اندر حیات کا آغاز کیسے ہوا؟ صحیح۔ زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مادہ جو نیچر ہے نا، یہ انسان کے اندر پہلے سے چیزیں رکھ دی گئی ہیں، مطلب کسی کا جو ہے وہ بہادر ہونا، کسی کا فلاں ہونا، کسی کا بزدل ہونا، اور یہ جو انسان کے اندر صفات ہیں، یہ پہلے انسان مجبور ہے، اور جیسے اس کے اندر یہ چیزیں رکھی گئی اسی طرح یہ چل رہا ہے، یعنی انسان کے پاس ارادہ نہیں ہے۔ صحیح۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سب کچھ قدرت نے پہلے رکھ دیا ہے، مطلب نیچر نے، جیسے یہ کہتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ جب انسان بہادر سے بزدل ہو جاتا ہے، بزدل سے بہادر ہو جاتا ہے، امیر سے غریب، غریب سے امیر، اور یہ جو تبدیلیاں ایک ہی انسان کے اندر چند لمحات کے اندر آ جاتی ہیں، یہ کون کرتا ہے؟ کیا یہ وہ پہلے سے ساری چیزیں جو موجود ہیں وہ ہوتی ہیں؟ پھر یہ اچانک جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور حیات کا آغاز جو ہے، زندگی کا آغاز اس مادے کے اندر کیسے اس سے آگے حیات کا آغاز ہوا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بالکل ان کے اس مفروضے کے خلاف ہیں۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ مشاہدہ جو ہے، تجربہ جو ہے، جو ہم اپنے واقع میں یعنی سامنے دیکھتے ہیں، اس کے بالکل منافی ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ وہ اس کو نیچر، طبیعت، فطرت یا جو چیزیں بھی وہ کہتے ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مادہ ہے جس سے چیزیں نکلی ہیں، تو حیات کا آغاز اس میں کیسے ہوا؟ زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ ناممکن ہے۔ صحیح۔